ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کے میں بیٹھ گئے، فلاں مجاہد، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ، وہ تیرا جنت کا ساتھی، قصائی تیرا ساتھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے۔ تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان ہے، اس کے بھی تو میں بٹھا چوکڑی مار کے تو اپنا بیچی جاندہ ہے، ٹکی جاندہ ہے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل چیز نظر نہیں آئی۔ جب شام کو وہ چلنے لگا، جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا جی آ جاؤ۔ اس نے وہاں جا کے کیا کیا، بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دی، پھر آٹا نکال کے گوندھا، اس کو نرم ہونے رکھا، سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا۔ ایک عورت اس طرح پڑی تھی، اس کو جا کے ہلایا، ماں جی، آنکھ کھولی، ایک ہاتھ سے اٹھایا، سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا۔ تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس۔ تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے، سن نہیں سکے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں، پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں۔ بیوی سے نہیں کہا، خود کیا۔ ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور 99% جو ساس ہے وہ نیگیٹو ہے اور ظالم ہے۔ 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے، اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو، اس میں بیلنس کرو۔ بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو۔ یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، دکھ سے بول رہا ہوں۔ کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ لٹا رہے تھے۔ کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ میں تو جی کمی کسائی تے موسیٰ کلیم، میرا ادا کی جوڑ ہے۔ میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے تیری ماں۔ ماں باپ زندہ ہیں دعا لو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں۔ زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ہیں ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو، یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال میں ایک دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا تھوک دا کام۔ کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ پہلے اس کو نا چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس آئے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ 1 ختم روزانہ پڑھتے ہو۔
کیا کرتے ہو؟ کہا والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کیا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں۔ تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے۔ اور کرتے جائیں اور اتنا کریں کہ قیامت قائم ہو جائے اور یہ قیامت تک زندہ رہیں اور قیامت قائم ہو جائے۔ اس رب کی قسم جو سن رہا ہے، یہ سب مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو جا کے لگ جائیں۔ اور تیرا میرا رب کہہ رہا ہے ایک فیصلہ آباد کی عورت، ایک فیصلہ آباد کا مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ 100 باری نہیں، 100 تو میں سایہ چھڑے ہے، 50 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 11 بھی نہیں، 9 بھی نہیں، 8 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو میں کہتا ہوں غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کتنے گناہ لے کر آیا ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ جاؤ۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، سبحان اللہ، صرف معاف کرنے کی بات نہیں ہے۔ تم کسی روٹھے کو منانے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے گا، تھوڑا استبوا کھولتے باسی آؤ جی تشریف لے آؤ، وہ تو پہلے سے دروازے بند کر کے بیٹھا ہوگا، پھر کنڈیاں تم دروازے کھٹکھٹاؤ گے، کنڈیاں بجاؤ گے، منتیں کرو گے، پھر دروازہ کھلے گا اور پھر وہ کتنی سلواتیں سنائے گا، پھر معافی کا اعلان کرے گا۔ ہاں ہاں، اور تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے کے لیے گھر سے چلا عائشہ مسجد کو اور وہ یہ سوچتا آ رہا ہے پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، ساری زندگی عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، ساری زندگی تو عشق بتا میں کٹ گئی، پتہ نہیں معافی ملے کہ نہ ملے، وہ تو یہ بدگمان ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں عرشوں سے اتر کر مسجد کے در پہ تیرا استقبال کے لیے تیار ہوتا، میں پہلے کھڑا ہوتا ہوں، آجا آجا، تیرے انتظار میں تھا، انتظار میں تھا کہ کبھی تو ظالم توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا، کسی وقت تو تجھے خیال آئے گا، کبھی تو سوچے گا کہ بس کروں، جب تو کہے گا بس تو میری توبہ کا در ایسا کھلے گا تیرے گناہ مٹائے گا۔ اچھا گناہ مٹا دینا مزے ہو گئے، اللہ استقبال کو آ گیا اور بھی مزے ہو گئے۔ اس سے اگلی سناؤں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جب تم توبہ پہ پکے ہو جاتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں میرے بندے نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے ان سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھتے جاؤ، نیکی لکھتے جاؤ۔ ہاں بھائی کوئی ایسا رب ملے گا کہیں؟ کیوں بھائی کوئی ایسا مالک ملے گا، کوئی ایسا مولا ملے گا، کوئی ایسا اللہ ملے گا؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ قَوْلُهُ الْحَقُّ قَوْلُهُ الْحَقُّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ۔ کیا رب نے حق 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 کی تسبیح پڑھ دی ہے؟ آؤ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کو منا لو۔ منانے کا آسان کام پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ۔ ساری دنیا کے عزتوں کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا، ذلتوں کے در بند کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کا نبی آیا، جہنم کے در بند کرنے کے لیے اللہ کا نبی آیا، گمراہی کے پردے چاک کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، ہدایت کا نور پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، انسانیت کی پہچان کروانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے۔ اللہ کے نبی کے بے شمار احسانات ہیں، جس میں سب سے بڑا احسان ہے
کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کو منانے کا طریقہ بتایا، اللہ کی جنت کا راستہ بتایا۔ میرا نبی نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کون کہتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو قرآن کے نغمے کہاں سے گونجتے؟ میرا نبی نہ ہوتا